السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم سورۃ بقرہ کی تفسیر لے رہے تھے، جس میں ہم نے کل آیت نمبر 8 سے شروع کیا تھا، 8 سے 10 تک کی آیات لی تھی، ان کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں یا کہتا ہے، آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ ایمان والے، نہیں ہیں ایمان لانے والے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس آیت سے لے کر آیت نمبر 20 تک ان 13 آیات میں اللہ نے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ جو نہ مسلمانوں میں سے ہے نہ کافروں میں سے ہیں، بلکہ ان کے درمیان، اور منافقت کا معنی بیان کیا تھا کہ منافق کیا ہوتا ہے اور اصل یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، اور منافقوں کی اقسام کیا ہیں، کہ عقیدے کے منافق ہے کہ وہ اصل کافر ہی ہے بلکہ کافروں سے بدتر ہے، اور عملی منافقت کہ جس میں انسان عملی طور پر اتنا کمزور ہوتا ہے نیکی میں، ایمان میں، کہ معمولی باتوں پر بھی اپنا ایمان بیچ بیٹھتا ہے۔ اور اس طرح منافقین کی جو خطرناک ان کے جو نتائج ہیں یا ان کے جو معاملات ہیں امت مسلمان پر، اس کا کچھ ذکر کیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے ومن الناس، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور حالانکہ مومن نہیں ہیں، یخادعون اللہ، تو پھر ان کا ایمان کا دعویٰ کیوں ہے؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان والے یعنی سچے مومن ہیں ان کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں ایمان کا دعویٰ کر کے۔ وما یخدعون الا انفسہم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، یعنی ان کا دھوکہ صرف ان کی اپنی ذات کو ہے، نہ اللہ کو ہوتا ہے اور نہ ایمان والوں کو ہی ہمیشہ رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو ان کو پیدا کرنے والا علام الغیوب ہے، غیب کے ہر چیز کو جاننے والا ہے، ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ منافق کیا ہوں گے اور کیا کریں گے، چاہے جائے کہ اس کو دھوکہ دیا جا سکے۔ اور ایمان والوں کو بھی ان کا دھوکہ ہمیشہ کے لیے جاری نہیں رہتا، بلکہ کسی نہ کسی دن ان کے راز فاش ہوتے ہیں اور ان کی منافقتیں کھل کے سامنے آتی ہیں، لیکن وہ عقل کے ایسے اندھے ہیں کہ ان کو خود پتہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا احساس اور شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، یہ منافقت کیوں ہے؟ اللہ ماتا ان کے دل میں بیماری ہے، شک و شبہات کی، منافقت کی، اور اللہ اس کے رسول پر سچا ایمان نہ لانے کی۔ اور جس بیماری کی وجہ سے یہ ایمان کی بیماری دل کے اندر، دین کی بیماری دل کے اندر جب لگ جاتی ہے تو دل پھر ایسا خراب اور برباد ہوتا ہے کہ اس میں ہر طرح کی خباثتیں، ہر طرح کی غلاظتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو اس ماتا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے، بڑھا دیا ان کی منافقت کی وجہ سے، کیونکہ آدمی جس قدر گناہ کرتا ہے اسی قدر اس کو گناہ کے رستے اور کھلتے جاتے اس کے سامنے، اور برائیوں کے رستے اس کے لیے آسان ہوتے جاتے ہیں، اور جس قدر آدمی نیکی پر آتا ہے اسی قدر نیکی کے رستے اس کے لیے زیادہ کھلتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور بیماری کو بڑھا دیا، اور اس جملے کے اندر، اس آیت کے اندر اس بات کی دلیل بھی ہے کہ ایمان کا کم زیادہ ہونا اور اس طرح کفر کا بھی کم زیادہ ہونا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے وہ جو جھوٹ بولتے تھے۔ اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ اصل منافقت کی بنیاد ہی ساری کے ساری جھوٹ پر ہے، کیونکہ دعویٰ ہی ایمان کا جھوٹا ہے۔ اس کے بعد جو بھی عمل کرتے ہیں وہ عمل بھی سبھی کا سبھی جھوٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے، دھوکہ بازی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کا جو جھوٹ بولنا ہے یا جھوٹ سے کام لینا ہے، اس وجہ سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک ان کے عذاب تیار کیا ہے، اور دردناک عذاب جو ہے وہ بڑے عذاب سے بھی زیادہ ہے
کہ جس میں عذاب بڑا بھی ہے اور شدت کا بھی ہے، کیونکہ منافق کا جہنم کے اندر سب سے نچلا درجہ ہوگا، سب سے سخت ترین شدید ترین عذاب اس کا ہوگا کہ اس نے 2 جرم کیے۔ عام کافر نے 1 جرم کیا کفر کا، اور منافق نے کفر بھی کیا، اور کفر کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے کفر کو ایمان کی شکل میں ظاہر کیا، دھوکہ بھی دیا۔ آگے کی آیات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ وَإِذَا، اور جب قِيلَ لَهُمْ کہا جاتا ان سے، منافقوں سے، لا تفسدوا فی الارض کہ نہیں فساد کرو زمین میں، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، انما نحن ہم تو صرف ہیں، انما کا لفظ جو ہے وہ صرف کا معنی دیتا ہے، نحن ہم تو ہیں صرف مصلحون اصلاح کرنے والے، الا خبردار، انہم ہم المفسدون بے شک یہی ہیں فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ان سے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس کہ جیسے باقی لوگ یعنی سچے صحابہ ایمان لائے ہیں، قالوا کہتے ہیں کہ کہا انہوں نے، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء کہ جیسے ایمان لائے ہیں بے وقوف، سفہاء جمع سفیہ کی، اور سفیہ کے معنی کہ جو عقل کا کمزور ہو، تو جس طرح کے بے عقل لوگ اور جاہل لوگ ایمان لائے ہیں ہم اس طرح کا ایمان لائیں، الا خبردار، انہم ہم السفہاء بے شک یہی لوگ ہیں جو سفہاء ہیں، بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہم بے وقوف ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، وَإِذَا اور جب لقا یلقا کے میں ملاقات کرنا، جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان والے ہیں، قالوا کہتے ہیں آمنا کہ ہم بھی ایمان لے آئے، ہم بھی مومن بن گئے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ خلا یخلو کے معنی ہوتا ہے الگ ہونا، اکیلے ہونا، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، اور شیطان سے مراد یعنی ان کے جو کفر کے سردار ہیں، منافقت کے سردار ہیں، ان کے ساتھ جب الگ ہوتے ہیں، قالوا انا معکم تو ان کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو یقین دلاتے ہیں، انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو صرف مذاق اڑاتے ہیں، یعنی مومنوں کا، مسلمان کہلانے والوں کا، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم تو اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ ان منافقوں کا مذاق اڑاتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ اور ان کو اور بڑھاتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون جس میں سرگردہ پھرتے ہیں، حیران ہو کر پھرتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی اولئک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا خریدا الضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم پس نہ فائدہ دیا ان کے اس کاروبار نے ان کو، وما کانوا مہتدین اور نہ ہی تھے وہ ہدایت پانے والے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے 16 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ کہ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اور صرف جو ہے وہ اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو منافق کا فساد کیا ہے؟ منافق کے فساد حقیقت میں کئی طرح کے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا اپنا کفر،
اپنی منافقت، اس کی اپنی بدعملی، اس کی اللہ کی نافرمانی اور دین پر خالص ہو کر نہ چلنا، دھوکہ بازی کرنا، اور جو ہے مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کے ساتھ اخلاص سے پیش نہ آنا، یہ سارا ان کا فساد ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ زمین پر سب سے بڑا فساد جو ہے وہ کفر کا فساد ہے، شرک کا فساد ہے اور برائیوں گناہوں کا فساد ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی سمندر میں سبھی میں فساد پھیل گیا اور سامنے آ گیا، ظاہر ہو گیا، کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، یعنی لوگوں کے کرتوت، ان کے گناہ، ان کے برائیاں، ان کا کفر و شرک۔ تو یہ ہے جو سب سے بڑا دنگا فساد ہے زمین پر۔ اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک میں ویسے تو بڑا امن و امان دیکھنے کو نظر آتا ہو، کوئی وہاں پر ڈکیتی، چوری، کوئی دنگا فساد اس طرح کا جو ظاہراً جس کو دنگا فساد کا نام دیا جاتا ہے، لوٹ مار کا نام دیا جاتا ہے، کوئی ایسی چیز نہ بھی ہو، لیکن وہاں پر کفر و شرک ہو، تو یہ ملک جو ہے فسادی ملک ہے اور فساد سے بھرا ہوا ہے۔ اس طرح کا کوئی آدمی بڑا پرامن اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہو کہ میں تو کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کرتا، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور کوئی کسی کو کسی طرح کا نقصان نہیں دیتا، ہاں اچھی بات ہے اس حد تک، لیکن اگر وہ کافر ہے، مشرک ہے، اللہ کے ہاں وہ فسادی ہے، وہ پرامن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا فساد جو ہے وہ کفر و شرک کا فساد ہے، نافرمانی گناہ کا فساد ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ جب زمین کو یا کسی علاقے کو پاک کرنا چاہتا ہے تو صرف وہاں سے دنگا فساد، قتل و غارت، لوٹ مار ختم نہیں، بلکہ سب سے پہلے وہاں پر توحید کی دعوت پھیلاتا ہے، اپنے نبی و رسولوں کو بھیجتا ہے کہ جو نبی رسول آ کے توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور جیسے جیسے لوگ شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آتے چلے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی علاقوں میں، ملکوں میں امن و امان قائم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی امن و امان قائم کرنے کے لیے وہاں پر سیکورٹیوں کی، فوجوں کی، پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی کو شک ہے تو دیکھے اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی اور لوگ اس اسلام میں داخل ہوئے، ہاں شروع میں کفر کا غلبہ تھا اور مسلمانوں کو اذیتیں پہنچتی تھیں۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں شکایت لیتے ہوئے کافروں کی طرف سے ملنے والی اذیتوں کو بتانے کے لیے، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ تم لوگ جلد بازی کرتے ہو، اللہ کی قسم اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ صنعاء سے حضرموت یعنی دور دراز کا علاقہ، سینکڑوں میلوں کا فاصلہ، آپ فرماتے ہیں وہاں پر آدمی اکیلا سفر کرے گا، اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یعنی اس قدر امن و امان ہوگا، کس سے؟ توحید کی دعوت سے، اسلام کے غلبے سے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے بھی ہیں تاریخی طور پر کہ نبی کریم علیہ السلام کے زندگی کے آخری سال کہ جب اسلام کا غلبہ ہوا، پورا جزیرۃ العرب جو ہے اسلام میں داخل ہو چکا تھا، کس قدر امن و امان تھا کہ وہی عرب کہ جن کا کلچر ہی لوٹ مار تھا اور ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنا تھا، صرف اس اسلام میں داخل ہو کر اس توحید کو اپنا کر کس انداز سے پرامن بن گئے اور کس انداز سے ان کے شہر آبادیاں، ان کے علاقے جو ہیں امن و امان کا گہوارہ بن گئے۔ اور صرف ان کا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں بلکہ خلافت راشدہ میں اور اس کے بعد تک، جب تک لوگ دین پر، توحید پر قائم رہے، اس وقت تک جو ہے اس امن و امان کی نعمت سے مالا مال رہے۔ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی دنگا فساد کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ حتیٰ کہ جانوروں کا بھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ظلم و زیادتی وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوتے ہیں تو کسی چرواہے نے دیکھا کہ اس کی بکری بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، تو چرواہے کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی، بکری کی فکر نہیں تھی، اس کو اس بات کی فکر تھی کہ خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں۔
تو جب معلوم کیا، پتہ چلا کہ عمر بن عبدالعزیز فوت ہو چکے ہیں، تو ان کا عدل، ان کا انصاف، اس کی خیر و برکت کیا تھی کہ حتیٰ کہ جانور بھی ایک دوسرے کے ظلم سے محفوظ تھے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ ہے اسلام کی عظمت، یہ ہے توحید کی عظمت۔ اور اس وقت کوئی سیکورٹیاں، کوئی پولیس نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک علاقے میں قاضی جاتا ہے لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے کرنے کے لیے، وہ 40 دن تک اپنی عدالت کھول کر بیٹھتا ہے کہ 2 آدمی بھی اس کے پاس جھگڑا لے کر آنے والے نہ تھے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان شرک والا نہیں، کفر والا نہیں، سچا ایمان، خالص ایمان، لم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جس میں کوئی شرک کی ملاوٹیں نہ ہوں، ایسا سچا خالص ایمان لاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے 2 نعمتوں کا اعلان کیا ہے، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن و امان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ امن و امان ہے دنیا کی ہر طرح کے دنگے فساد سے، ہر طرح کی بد امنی سے، اور ہر طرح کے وہم و توہمات سے جو کہ مشرکوں کے ہاں ہوتے ہیں کہ اس چیز سے نقصان ہو جائے گا، یہ چیز کچھ بگاڑ دے گی۔ اور امن و امان ہے ان کے لیے مرتے ہوئے بھی، دنیا سے جاتے ہوئے، قبر میں بھی، حشر کے میدان میں بھی، حتیٰ کہ امن و امان کی جگہ جنتوں میں جا پہنچے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے سچے ایمان کا نتیجہ۔ اور اس کے مقابلے میں کفر، منافقت، شرک، بے ایمانی، بدکاری، بے حیائی، ہاں یہ ہے جو اصل دنگا فساد ہے۔ تو ماتا اللہ تعالیٰ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو زمین پر، کہ منافقت اختیار کر کے کفر و شرک پھیلا کر جو ہے زمین میں دنگا فساد نہ کرو، تو منافقوں کا ایک فساد تو یہ تھا، اور دوسرا فساد ان کا کہ لوگوں کے درمیان بھی شک و شبہات پیدا کر کے دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے احکامات کے بارے میں لوگوں کو جو دین سے پھیرنے کی ان کی کوششیں، لوگوں کو کفر بے ایمانی کی طرف لانے کی ان کی کوششیں، کوئی شک نہیں کہ یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ تو اس لیے منافق ہمیں ہمیشہ ہوتا ہی فساد کرنے والا ہے۔ تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اور صرف اصلاح کرتے ہیں۔ دیکھیے فسادیوں کا دعویٰ کس انداز سے بڑا مضبوط ہوتا ہے، کیسا مضبوط دعویٰ ہے؟ کہتے ہیں انما کا لفظ آتا ہے کسی چیز کو محدود کرنے کے لیے، اس لیے اس کا معنی کیا جاتا ہے صرف۔ نحن، ہم تو ہیں، ہم تو صرف ہیں، مصلحون، صرف اور صرف اصلاح کرنے والے، یعنی جس طرح دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ ہمارا کام تو اصلاح کے سوا کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے۔ ہماری ہر چیز، ہماری ہر بات، ہماری ہر حرکت، ہماری ہر سوچ فکر لوگوں کی اصلاح کی ہے، یعنی ہیں فساد کرنے والے، ہیں کفر شرک پھیلانے والے اور معاشر و ماحولوں کو بگاڑنے والے، لیکن دعویٰ کس بات کا ہے اور کتنا مضبوط اور کڑا دعویٰ ہے کہ ہم تو صرف اور صرف اصلاح کرتے ہیں۔ تو منافقوں کے ہاں ان کا دنگا فساد جو ہے وہ اصلاح کا نام تھا، اس لیے ماتا اللہ تعالیٰ الا انہم هم المفسدون، خبردار، پہلے خبردار کیا اللہ نے مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو، تاکہ ان منافقوں کی اس اصلاح سے ذرا ہوشیار رہیں کہ منافقوں کی اصلاح کیا ہے، اور منافق جو اصلاحی پروگرام دیتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے اعلیٰ کا لفظ استعمال کر کے خبردار کیا کہ متنبہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ کہیں دھوکے میں نہ آنا کہ یہ تم کو جو اصلاحی پروگرام دیتے ہیں، تمہاری ترقی کے پروگرام دیتے ہیں، تم کو توحید کے نام سے شرک پھیلاتے ہیں، شرک کی دعوت دیتے ہیں، اور سنتوں کے نام سے بدعات میں تم کو ڈالتے ہیں، اور ایسے ہی جو ہے وہ دشمنوں سے دوستیاں لگا کر، دشمنوں کے لیے ساز باز کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس کو جو ہے وہ حالات کا تقاضا اور حکمت عملی کا نام دیتے ہیں، اور بدکاری بے حیائی پھیلا کر اس کو جو ہے وہ ملک کی ترقی اور انٹرٹینمنٹ اور اس طرح کے نام ان کو دے کر جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حرام خوریاں اور اس طرح کے سود کے کام کر کے اس کو فائدے اور انٹرسٹ کے نام دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے پہلے تنبیہ کی، الا خبردار ہو جاؤ کہ ان منافقوں کی اصلاح جو ہے وہ اصلاح کیا ہے، الا انہم هم المفسدون،
اللہ نے بھی جس طرح انہوں نے بڑا مضبوطی سے دعویٰ کیا تھا، اللہ نے بھی مضبوطی سے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انما نحن مصلحون، کہ ہم تو صرف اور صرف ہمارا کام ہی اصلاح ہے، ہماری سوچ، فکر، بات چیت، ہر چیز جو ہے اصلاح کی ہے۔ اللہ ماتا ہے الا خبردار، انہم، بے شک یہ لوگ ہیں، ہم المفسدون، یہ درمیان میں جو دوبارہ ہم کے لفظ آیا ہے، ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس کو کہتے ہیں ضمیر فصل۔ اس کو لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کسی کے ساتھ خاص کرنا، کہ اگر کوئی دنگا فساد کرنے والا کوئی دنیا میں ہے، کوئی زمین پر ہے، تو یہی منافق ہی ہیں۔ انہم ہم المفسدون، کہ بے شک یہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں۔ اچھا، کوئی کہنے والا کہے کہ کھلے کافر تو وہ بھی فساد کرتے ہیں، تو صرف فساد ان منافقوں کے ساتھ خاص کیوں کر دیا گیا؟ ہاں، کھلے کافروں کا فساد، اگرچہ وہ بھی کافر ہے، وہ بھی مشرک ہیں، شرک کفر پھیلاتے ہیں، لیکن ان کا کفر و شرک واضح ہے، کھلا ہے، سامنے ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ ہندو ہے، کافر ہے، دین کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، اور جس کے دل میں تھوڑی سی اسلام کی غیرت ہوتی ہے وہ ایسے کافر سے دوستی نہیں لگاتا، ایسے کافر سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ پتہ ہے کہ یہ یہودی یا عیسائی ہے، دین کا اسلام کا دشمن ہے، توحید کا دشمن ہے، تو سچا مومن ایسے کافر سے کبھی نہ دوستی لگائے گا، نہ کبھی اس کے دھوکے میں آئے گا۔ لیکن منافق ہے جو آستین کے سانپ ہیں، کہ جو مسلمانوں کے اندر رہنے والے ان کی شکلیں اپنا کر اور ان کی زبانیں بول کر ان کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو کر نمازوں کے اندر ان کے ساتھ روزے رکھ کے حج میں ان کے ساتھ بیت اللہ میں جانے والے، یہ منافق ہیں کہ جو آستین کے سانپ ہیں، جو اصل دشمن ہیں، جو اصل فساد کرنے والے ہیں، کہ جن کے فساد کو، جن کی دشمنی کو آدمی پہچان نہیں پاتا الا یہ کہ اگر بہت دیر کے بعد۔ تو اسے ماتا اللہ تعالیٰ خبردار کرتے ہوئے کہ ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون، کہ اگر کوئی زمین پر فساد کرنے والے ہیں تو یہ منافق ہی ہیں۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کل بھی کہ اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھنے والا جانتا، اچھی طرح دیکھتا ہے کہ روئے زمین پر اسلام کے خلاف ان منافقوں کی سازشیں کس انداز سے رہی ہیں، اور ہمیں یہ آیتیں اور اس کے بعد بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ پر منافقوں کی جو خصلتیں، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، ان کی قباحت و خباثتوں کو جو کھول کر سامنے کیا گیا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ تاکہ ان کو پہچانا جائے، خود بھی آدمی منافقت کی خصلتوں سے بچ سکے اور ان منافقوں کی پہچان بھی کر سکے، کیونکہ یہی ہیں جو سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تو ماتا اللہ تعالیٰ انہم ہم المفسدون، یہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، وہ چاہے کسی ملا کی شکل میں ہو، پگڑیاں باندھ کر اور طرح طرح کے جبے قبے پہن کر جو ہے وہ لوگوں کو شرک کی دعوت دیتے ہوں، شرک کی طرف لوگوں کو لگاتے چلاتے ہوں، وہ لوگوں کو سنتوں سے ہٹا کر بدعات پر لگاتے چلاتے ہوں، وہ لوگوں کے اندر دینی گمراہی اور بے راہروی ان کے اندر طرح طرح سے پیدا کرتے ہوں، رسم و رواج کی شکل میں اور طرح طرح کی بدعات کی شکل میں، یا چاہے وہ کوئی ملک کے بعض اوقات لیڈر ہوں، کوئی سیاسی لیڈران ہوں کہ جو کافروں کے نظاموں کو لا کر مسلمانوں پر نافذ کرتے ہوں اور ٹھونستے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ اسی میں ملک کی ترقی ہے، اسی میں قوم کی بھلائی ہے، چاہے وہ آپ کے جو ہے وہ مختلف طرح کی جو تنظیمیں ہیں جو کافروں کے لیے کام کرتی ہیں، NGOs ہوں جو کہ ملک کی ترقی کے نام لے کر اور قوم کی بھلائی کے نام لے کر جو ہے وہ طرح طرح کے بے حیائی بدکاری کے پروگرام دیتے ہوں۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم ہم المفسدون، کہ خبردار اگر کوئی فساد کرنے والے، کوئی دنگا فساد کرنے والے ہیں تو یہی منافق ہی ہیں۔ ان کی مختلف شکلیں ہوں گی، مختلف صورتیں ہوں گی، کوئی کسی پیر ملا کی شکل میں ہوگا، کوئی کسی لیڈر رہنما کی شکل میں ہوگا، کوئی کسی جو ہے وہ خیر خواہ کی شکل میں ہوگا، کوئی سوشل ورکر کی شکل میں ہوگا، لیکن ہر وہ شخص کہ جو قرآن و سنت سے ہٹا کر، سچے عقیدے سے، صحیح دین سے ہٹا کر لوگوں کو کسی انداز سے بھی شرک کی، بدعات کی، گمراہی کی، بدکاری، بے حیائی کی، حرام خوری کی، اس طرح کے پروگرام دیتا ہو، اس طرح کے ان کو چیزوں کی طرف لاتا چلاتا ہو، یہ چاہے کلمے 6 چھوڑ کر 600 کیوں نہ پڑھتا ہو، نماز تہجد بھی کیوں نہ پڑھتا ہو، اللہ فرماتا ہے کہ یہی منافق ہیں، یہی اصل فساد کرنے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں کہ ہم فساد کر رہے ہیں۔ ہاں، ان کو بھی شعور نہیں، اور ممکن ہے ان کو تو شعور ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، باقاعدہ پلان کے تحت وہ سارا کام کرتے ہیں،
لیکن جن کے ساتھ وہ دھوکے کر رہے ہیں ان کو شعور نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے ان آستین کے سانپوں کو پہچاننے کی، ان کو جاننے کی، کہ تاکہ ان کے شر سے بچا جا سکے۔ اور بعض اوقات جس طرح بتایا ہے کہ لا شعورون، خود ان کو شعور بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو بڑے سبز باغ دکھائے گئے ہوتے ہیں ان کو جھانسے دینے والوں نے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے ایسے لوگوں کو جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ سورۃ کہف میں اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ تم کو بتائیں کہ سب سے بدترین اعمال کن کے ہیں؟ آخر میں کہ جو کام برے کرتے ہیں اور گمراہیاں پھیلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، دوسری خصلت ان کی کیا بیان کی، بلکہ دو خصلتیں پہلے بیان ہو چکی، کہ اصل فساد پھیلانا ہے اور اپنے فساد کو جو ہے وہ اصلاح کا نام دینا۔ دو خصلتیں ان کی، یہ منافقت کی پہچان یہاں سے ہوتی ہے۔ اور تیسری خصلت کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب ان کو سچے ایمان کی اور صحیح ہدایت کی دعوت دی جاتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو کہ ایمان لاؤ، کما جیسے کہ آمن الناس باقی لوگ ایمان لائے ہیں۔ اور باقی لوگوں سے مراد جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کون تھے؟ اس وقت نبی کریم علیہ السلام کے وہ سچے مخلص صحابہ تھے، ابو بکر عمر جیسے، تو جن کے ایمان کو اللہ نے قرآن کریم میں یہاں پر بھی اور بھی بعض جگہوں پر جو ہے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ اسی سورۃ بقرہ کے پہلے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا كَمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ باقی لوگ بھی ایسا ایمان لے آتے ہیں جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو تو پھر یہ ہدایت پا لیں گے۔ تو یہاں پر بھی صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ معیار قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح کے باقی لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے ہیں، قالو کہتے ہیں منافق، انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم بھی اس طرح کا ایمان لائیں کہ جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ سفہاء جمع سفیہ کی، اور سفیہ کا لفظ جو ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو عقل کا یعنی کہ عقل کا کمزور ہو، جاہل ہو، جس کی فکر سوچ جو ہے غلط ہو، تو اس طرح کے لوگوں کو سفیہ کا نام دیا جاتا ہے، بے وقوف جن کو کہتے ہیں ہم۔ تو منافقوں کو جب کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح کے سچے اور مخلص صحابہ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم اس طرح کا ایمان لائیں کہ جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ تو سچے اور مخلص صحابہ ان منافقوں کی نظر میں بے وقوف تھے اور آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ ہر وہ شخص جو صحیح معنوں میں دین پر چلتا ہے، خالص مخلص ہو کر کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپناتا ہے اور اللہ کے دین کی خاطر اپنی ہر مال جان کی قربانیاں دیتا ہے، اور اس کی ہمیشہ کوشش جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی، اپنی آخرت کو سنوارنے کی ہے، دنیا سے کنارہ کشی ہے۔ اگر دنیا کے ساتھ تعلق بھی ہے تو صرف اس حد تک ہے کہ جس حد تک ضرورت ہے اپنی معیشت کی لیے، اس سے بڑھ کر اس کی اصل فکر سوچ، اس کے عمل جو ہے آخرت کے لیے ہے، اور اسی کے لیے اس کی یعنی کہ قربانیاں ہیں مال کی، جان کی، ہر لحاظ سے۔ تو یہ ہے کہ جو اللہ کے دین پر چلنے والا منافقوں کی نظر میں آپ کے دور میں بھی اور آج بھی اور ہمیشہ کے لیے اس طرح کے لوگ جو ہیں بے وقوف ہیں۔ بے وقوف کیوں ہیں؟ کہ دنیا رہنے کی جگہ ہے، مزے اڑانے کی جگہ ہے، اور ان لوگوں کی دنیا کو چھوڑ رکھا ہے، اور نہ کہ صرف دنیا کو چھوڑ رکھا ہے بلکہ صرف دین کی خاطر لوگوں سے دشمنیاں اپنا رکھی ہیں، دین کی خاطر اپنے مال اٹھا رہے ہیں، دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اور طرح طرح کے جو ایک اسلام پر چلنے والے صحیح مسلمان مومن کا جو دین کی خاطر اس کے معاملات ہوتے ہیں، ان منافقوں کی نظر میں ساری کیا ہے؟ بے وقوفی ہے۔ اور یہ بے وقوفی کے ان کے یعنی کہ نظریں اور ان کو بے وقوف کہنے کے جو انداز ہیں ہم دیکھتے اور سنتے ہیں طرح طرح کے، کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، اس کو صرف مسجد کا پتہ اور دنیا کا پتہ نہیں کہاں بستی ہے۔ ان کو کیا پتہ کہ دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے؟ ہاں، یہ بڑے فلاسفر، یہ بڑے سائنسدان، یہ بڑے اکانومسٹ کہ جن کو پتہ ہے کہ دنیا میں کیسے چلنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، اور مومنوں کو، ایمان والوں کو جو اللہ کے دین کی خاطر ہر چیز قربان کرتے ہیں، ان کو بے وقوف قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک منافق کی اور پہچان ہمارے سامنے آئی، جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ منافقوں کے سر پر سینگ نہیں ہوتے کہ اس سے پتہ چلے کہ منافق ہے۔ منافق اپنی کاموں سے، اپنی باتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو منافقوں کی بات کیا ہے
کہ جب بھی کوئی آپ کو اللہ کے دین سے ہٹانے کی کوشش کرے، کتاب و سنت کے رستے سے آپ کو پھیرنے کی کوشش کرے، توحید سے ہٹا کر شرک کی طرف لانے کی کوشش کرے، سنتوں سے ہٹا کر بدعات آپ کو تھمانے کی کوشش کرے اور دین کی خاطر قربانیوں سے ان چیزوں پر تان بازی کرے، تو وہیں سے پتہ چل جائے کہ یہ بولنے والا کون ہے؟ یہ منافق ہے۔ منافق کافروں کی زبان سے بولنے والا، کفر کو بڑا طاقتور بنا کر اپنی نظروں آپ کی نظروں میں پیش کرنے والا کہ تم کن کے خلاف باتیں کر رہے ہو، کن کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہو، تو یعنی کہ ان کافروں کو بڑا بنا کر ان کی طاقت و قوتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اور مسلمانوں کو جو ہے ان کو گھٹیا کمزور بنا کے پیش کرنا کہ تمہارے لیے تو سوائے ذلت کے جوتے کھانے کا اور تم کو رستہ نہیں۔ تو یہ ہے حقیقت میں کافروں کے ایجنٹ منافق کہ جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہر وہ شخص کہ جو آپ کو دین کی خاطر قربانیوں سے روکتا ہے اور دین کی خاطر قربانی دینے والوں کو تان بازیاں کرتا ہے، اللہ مانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ منافق ہے۔ صحابہ کو بھی تان بازیاں ہوتی رہیں، صدقہ خیرات دینے پر بھی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر بھی اور قربانیاں دینے پر ان کو بھی تان بازیاں ہوتی رہیں، اور آج تک یہ چلتی آ رہی ہیں اور چلتی رہیں گی جب تک حق و باطل کا مارکا جاری ہے۔ تو اس لیے منافقت کی یہاں پر یہ بھی پہچان ہوتی ہے کہ منافق ہر وہ شخص منافق ہے کہ جو اللہ کے دین سے کسی نہ کسی انداز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور دین حق سے پھیر کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہو یا دین کی خاطر قربانیوں سے روکتا ہو۔ یہ کون ہے؟ یہ منافق ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ منافقوں سے کہ سچا ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے کہ باقی صحابہ ایمان لائے ہیں، قالوا، کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء، کہ جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اللہ مانتا ہے کہ خبردار، یہاں پر بھی پہلے تنبیہ کی کہ کہیں منافقوں کے چکر میں نہ آ جانا، ان کے جھانسے میں آ کر دین کو چھوڑ نہ بیٹھنا، دین سے پیچھے نہ ہٹ جانا اور قربانیوں کا رستہ کہیں چھوڑ نہ دینا۔ الا انہم هم السفہاء، خبردار اگر کوئی دنیا کا کائنات کا کوئی بے وقوف ہے تو یہی منافق ہی ہیں۔ انہم هم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن عقل کے ایسے اندھے ہیں، ایسے بے وقوف ہیں کہ جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم بے وقوف ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے کہ جاہل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جاہل عام ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں جاہل ہوں، کو پوچھو کوئی چیز تو پتہ نہیں، میں نہیں جانتا بھی کیا چیز ہے، ہاں یہ بھی جاہل ہے، لیکن اس جاہل کا کوئی اتنا بڑا مشکل نہیں معاملہ۔ ایک دوسرا جاہل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جاہل مرکب، کہ جاہل ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میں جاہل ہوں۔ پوچھو کوئی رستہ کہ فلاں جگہ کا رستہ کدھر ہے، ہاں میں جانتا ہوں، میں تم کو بتاتا ہوں ابھی کہ وہ رستہ کدھر سے ہے، وہ رستہ مشرق کو جاتا ہوگا، آپ کو مغرب کو چلا دے گا۔ ہاں یہ ہے کہ جو جاہل مرکب، کہ جو جاہل بھی ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میں جاہل ہوں۔ تو یہاں پر بھی یہ منافق اصل بے وقوف، عقل کے اندھے یہ ہیں، لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم بے وقوف ہیں۔ ان کی بے وقوفی کیا ہے؟ کیوں یہی بے وقوف ہے؟ اللہ تعالیٰ جو خاص کر کے ماتا ہے انہم هم السفہاء، وہی انداز جو ہم نے پہلے پڑھا ہے انہم هم المفسدون میں، کہ اللہ نے بے وقوفی، حماقت صرف منافقوں کے ساتھ خاص کیوں کی ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ ایمان ان کو ملا، ہدایت کے رستے ان کے سامنے آئے، لیکن ان نے بے وقوفی کرتے ہوئے ان کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، ہدایت کو چھوڑ کر آگے جس طرح آ رہا ہے کہ گمراہی خریدی، اس کا سودا کیا، اور صرف دنیا کی چند دن کی لذتوں کی خاطر، دنیا کی صرف چند دن کی لذتوں کی خاطر جھوٹ، دھوکہ بازی، فراڈ سے کام لیتے ہوئے جو ہے یعنی کہ اپنا منافقت کا رستہ اختیار کیا اور سمجھے کہ اسی میں ہماری عافیت ہے، اور کافروں کے ساتھ دوستیاں لگا کر ان کو خوش کر دیا اور سمجھے کہ ہماری جانیں بچ گئیں، اب ہمیں کسی طرف سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ تو ویسے ملے ہوئے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، اور کافروں کے ساتھ بھی دوستیاں لگا کر اب نہ ان سے خطرہ نہ ان سے خطرہ۔ تو اس انداز سے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، ہم بڑی حکمت عملی سے چل رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے بیوقوف کہ جس کفر کا، منافقت کا یہ رستہ اختیار کیا انہوں نے، اور جس کفر کا سودا بازی کی ہے، اس کے مقابلے میں، اس کے انجام میں کیا ان کو ملنے والا ہے، کس جہنم کا سودا کر رہے ہیں۔ دنیا کے صرف چند دن کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے چند دن کے صرف مزے اڑانے کے لیے، اور دنیا کے اگر کوئی تکلیفیں اذیتیں ہیں تو ان سے چند دن کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ کی جہنم بری تکلیفوں کا جو سودا کر رہے ہیں۔ ہاں اصل بے وقوفی یہ ہے، ہاں اصل بے وقوفی یہ ہے کہ جو صرف ایک قطرے کی خاطر
بھرے سمندر کو ضائع کر دے۔ اصل بیوقوف یہ ہے، اور یہ بیوقوفوں کی کس قدر کثرت ہے آج دنیا کے دوڑ میں لگے ہوئے، اور دین پر چلنے والے ان کے نزدیک بلکہ بیکار لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، بے عقل لوگ ہیں، اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں۔ تو اصل بیوقوفی یہ ہے کہ صرف چند دن کی دنیا، اس کے مزے اڑانے کے لیے دنیا پرستی میں آدمی پڑ جائے، مادہ پرستی میں پڑ جائے، اور دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دین کو بھلا دے، اپنی آخرت کو نظر انداز کر دے اور دین کا رستہ چھوڑ دے۔ ہاں اصل بیوقوف یہ ہے۔ اسے ماتا اللہ تعالیٰ الا ان خبردار انہم هم السفہاء، کہ اگر کوئی بیوقوف ہیں تو یہی لوگ ہیں، لیکن ان کو بیوقوفی کی دنیا کے اندر اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا کے اندر تو ان کو بڑی ریل پیل ہے، پیسے کما رہے ہیں، بڑی عزتیں شہرتیں مل رہی ہیں، اپنی بدکاریوں پر، بے حیائیوں پر، جو ان کے کوئی فلمی سٹار ہے، کوئی گلوکار ہے، کوئی بھی اس طرح کے بدماش ہیں، بڑی ان کی شہرتیں ہیں، بڑی ان کو عزتیں مل رہی ہیں دنیا کے اندر۔ لیکن کل قیامت کے دن، بلکہ قیامت سے پہلے جب موت آتی ہے، فرشتے جانیں نکال رہے ہوتے، اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اور مرتے ساتھ ہی آنکھیں بند ہوتے ہی جب وہ موت کے ساتھ اگلے جہان میں داخل ہوتے ہیں، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کر کے آنا تھا اور کیا کر کے آئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ ماتا ہے کہ اگر کوئی دنیا کا کائنات کو اگر کوئی احمق بیوقوف ہے تو یہی منافق ہی بیوقوف ہیں۔ اچھا، یہاں پر بھی ہم کہیں گے کیا اس سے بڑھ کر کافر بیوقوف نہیں ہے؟ جو کھلا کافر ہے، ہاں وہ بھی بیوقوف ہے، لیکن منافق کی بیوقوفی اس کافر سے بڑھ کر ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ کافر جس نے قرآن کبھی سنا ہی نہیں، جس میں توحید کے نام کا بات کبھی سنی نہیں، ہاں اس کا اس توحید کو نہ اپنانا، ہدایت کو نہ پانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن منافق جس کو توحید و ایمان ملا بھی، اور توحید کے رستے، ایمان کے رستے، ہدایت کے رستے اس کے سامنے کھلے بھی، لیکن پھر بھی اس نے ان کو چھوڑا اور سودا کر لیا گمراہی کا، اصل یہ بیوقوف ہے۔ تو میں الا انہم هم السفہاء، کہ اگر خبردار اگر کوئی بیوقوف ہے تو صرف یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جاہل مرکب ہیں کہ جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم بیوقوف ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو ان کے دھوکہ بازی کے انداز کیا تھے جس کا سابقہ آیتوں میں ذکر پڑا ہے کہ جب وہ ملاقات کرتے، وَإِذَا، اور جب لقوا ملاقات کرتے، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان والے ہیں، کہ سچے مومنوں سے جب ان کی ملاقات ہوتی تو کہتے قالوا آمنا، کہتے کہ ہم بھی مومن ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل و مجلسوں میں آ کر بیٹھتے، اور نہ کسی بیٹھتے بلکہ عبداللہ بن ابی اور منافقوں کے بارے میں ہی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ المنافقین کی پہلی آیت میں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ جب آپ کے پاس منافق آتے تو بڑی بانگدار دعووں کے ساتھ گواہیاں دیتے کہ ہم جو ہیں اس بات کے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ اور بلکہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب جمعے کے خطبے سے نماز سے فارغ ہوتے تو یہ کھڑا ہوتا مسجد میں اور کہتا ہے کہ اے لوگو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مانو۔ یعنی اس انداز سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے اسلام کے یہ محبت کا اس انداز سے اظہار کرتے ہوئے، تو جب مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے آمنا، کہ ہم بھی مومن ہوتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ اور صرف زبان سے کہنے کی حد تک نہیں، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے نمازیں بھی پڑھتے، روزے رکھنے کا وقت آتا رمضان میں روزے بھی رکھتے، صدقے خیرات اگرچہ دل نہ چاہتا لیکن دینا پڑتے، دیتے وہ بھی۔ اور کبھی کبھی اگرچہ جہاد میں ان کو موت پڑتی ہے، کیونکہ منافق کے لیے سب سے بڑی موت جہاد ہے، لیکن کبھی ان کو وہاں پر بھی نکلنا پڑتا اور نکل بھی پڑتے۔ تو کہنے کا مقصد کہ صرف وہ زبانوں سے ان کا دعویٰ نہیں ہوتا تھا ایمان کا، بلکہ ساتھ ساتھ عمل بھی تھا، لیکن عمل وہ کہ جو لوگوں کو دکھانے کی حد تک تھا اور دھوکے بازی کے لیے تھا۔ تو جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے قالوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس الگ ہوتے، خلا یا خلو جیسے ہم ذکر کیا ہے کہ الگ ہونا، تنہائی میں ہونا، کہ جب اپنے شیطانوں سرداروں کے پاس الگ ہوتے۔ اور شیاطین جمع ہے کس کی؟ شیطان کی۔ شیطان کا لفظی معنی ہر وہ جو سرکش اور فسادی شخص ہو، چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو، سرکش اور فساد کرنے والا، سرکشی کرنے والا، اس کو شیطان کا نام دیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات شیطان کا لفظ کسی ایسے شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو اپنے فن میں بڑا ماہر ہو۔ وہ کسی محدث نے کہا کہ دوسرے کو کہا کہ میرے پاس کسی آدمی کو لاؤ کہ جس کے ساتھ میں حدیثوں کو دہراؤں۔
تو اس کے لیے وہ کسی بہت بڑے یعنی کہ شیخ العزیز کو لے کر آئے، تو کہنے لگے کہ جی تنی بھی شیطان، کہ تو شیطان کو لے آئے۔ شیطان سے مراد ان کے کہنے کا یعنی اپنے فن میں جو بڑا ماہر ہے۔ تو یہاں پر بھی فن میں ماہر، کس فن میں ماہر؟ کفر کے فن میں، منافقت کے فن میں، اسلام کی دشمنی کے فن میں جو بڑے ماہر تھے، اللہ نے ان کو شیاطین کا نام دیا ہے، کہ جو ان کو کفر کے سردار ہیں۔ اور یہ ان کے مختلف طرح کے سردار تھے منافقوں کے، بعض تو منافقین ہی تھے، جس طرح عبداللہ بن ابی تھا ان کا سردار، اور بعض یہودی تھے کہ یہودی ان کو اس طرح کی پٹیاں پڑھاتے اسلام مسلمانوں کے خلاف کہ کس انداز سے اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہو، اور بعض اوقات کو مشرکین بھی ہوتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ منافق مسلمانوں کے ساتھ آ کے ان کی ملاقات ہوتی، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، اور ظاہر کرنے کا نہیں صرف بلکہ مسلمان ان سے دھوکہ بھی کھاتے، اور 3 سال تک یہ مسلمانوں کے صفوں میں اس انداز سے گھسے رہے کہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے اندر کتنی بڑی تعداد منافقوں کی ہے، حتیٰ کہ جنگ احد کا موقع آتا ہے، اور اس جنگ احد کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 1000 کا لشکر لے کر کافروں کے مقابلے کے نکلتے ہیں۔ ابھی مدینہ سے تھوڑا ہی باہر چلتے ہیں تو 300 کے قریب وہاں سے لوگ اس بہانے کو کر کے، یہ بہانہ کر کے کہ آگے یعنی کہ شاید جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، جو ہے وہاں سے واپس لوٹ آتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان منافقوں کی کس قدر کثرت ہے، اور یہ اگر نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں یہ حال تھا تو آج ایسے منافقوں کی کیا کثرت ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد ہے، اس لیے ہم نے کل تنبیہ کی تھی کہ منافقت ایسا خطرناک مرض ہے کہ جس کا دنیا آخرت میں بہت بڑا وبال ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ منافقوں کا مسلمانوں کے اندر گھلا ملنا تو اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا، لیکن جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے، اپنے بڑوں کے پاس جاتے، قالوا انا معکم، ان کو تاکیدیں کر کے ان کو تسلیہ دیتے، ان کو تاکید کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ نہ سمجھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں تو مسلمان ہو گئے ہیں، بلکہ ہم کافر ہی ہیں، تمہارے جیسے ہی، تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم پھر تم ادھر کیوں بیٹھے تھے، بھی مسلمانوں کے مجلس میں کیوں بیٹھے تھے؟ ہاں اس کا جواب دیتے ہیں انما نحن، ہم تو صرف مستہزئون، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو دین کا، اسلام کا ٹھٹھا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دھوکہ دے کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، حالانکہ ہم ان کے دشمن۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی کثرت ہے ہمیں دیکھ کر، حالانکہ ہم ان کے برخلاف، تو ہم تو ان سے ٹھٹھا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں نہ سمجھا کہ ہم ان کے ساتھ جا ملے ہیں۔ اور یہاں پر آیت میں الفاظ کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے جب مسلمانوں سے لقو ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کا لفظ معنی دیتا ہے کہ شاید چلتے چلتے کہیں پر سر راہ ملاقات ہوگی، بائی چانس کہیں آمنا سامنا ہو گیا، مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاملہ اس طرح کا ہے۔ لیکن وَإِذَا خَلَوْا، جب الگ ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوتوں میں ہوتے ہیں، معنی کیا ہے کہ وہاں پر ان کا جم کے بیٹھنا اپنے شیطانوں کے پاس، ان کے ساتھ ان کے دل لگنا۔ اور یہ ہر زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ مشرک بدعتی اور بدکار اس کا اہل ایمان کے ساتھ، توحید والوں اور نیک لوگوں کے ساتھ اگر آمنا سامنا بھی ہوتا ہے تو صرف علیہ صلاح کی حد تک۔ اس کا دل کہاں جمتا ہے؟ کفر کی محفلوں میں، جہاں شرک کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں اللہ سے ہٹ کر اللہ کی توحید کے سوا اوروں کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پر وہ جم کے بیٹھتا ہے، وہاں وہ اس کا دل جمتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ان کو تسلی دیتے ہوئے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف مذاق اڑاتے ہیں۔ اب وہ مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ بھی اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ ان کا مذاق کیسے اڑاتا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان منافقوں کا مذاق ایسے اڑاتا ہے کہ ان کی رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کے کفر بے ایمانی میں ان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یمدہم، ان کو مہلت دیتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، بدماشی میں، منافقت میں، یا مہون، جس میں وہ اندھے ہو کر پھرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آما، اور ایک عامیہ یعمہ، اور ایک ہوتا ہے یعمہ ہا کے ساتھ۔ علماء فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں آما کا لفظ جو ہے وہ آنکھوں کے اندھے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو یمہ کا لفظ جو ہے جو ہا کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ اس کا دل کے ساتھ، دل کا اندھا ہونا، دل کا اندھا ہونا۔ تو یہ دلوں کے اندھے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کو دلوں کا اندھا کر دیتا ہے، کیونکہ آنکھوں کا دیکھنا اس وقت تک کام دیتا ہے جب تک دل ساتھ ہو، لیکن اگر دل اندھا ہو جائے تو پھر آنکھیں بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں، پھر آنکھوں کی صرف نظر آتا ہے لیکن حقیقتیں ان سے اوجھل ہوتی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ کیسے مذاق اڑاتا ہے؟ کہ یہ کفر بے ایمانیاں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، اور اللہ ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ کر ان کو یہ تصور دیتا ہے کہ وہ بڑے کامیاب ہیں، تو ان کی سرکشی بدماشی میں ان کو چھوڑے رکھتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب چل رہے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق ان منافقوں کے ساتھ دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، قیامت کے دن بھی، کہ جب اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں وہاں پر سبھی لوگ ہوں گے، منافق بھی مومن بھی، تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو نور دے گا کہ جس نور کی روشنی میں منافق بھی چل رہے ہوں گے، لیکن آگے چلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ مومنوں اور منافقوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دے گا، اور منافق اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے، اور مومنوں کو پکاریں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے لو۔ تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا منافق کے ساتھ جو مذاق ہے وہ دنیا میں طرح طرح کا اس کو ڈھیل دینے کا، مہلت دینے کا، اور کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا مذاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بے ایمان کیا ہے، لیکن پھر اس کو ڈھیل دیے ہوئے ہے، اور منافق کو خود بھی پتہ ہے کہ میں کیا بے ایمانی کر رہا ہوں، لیکن جب دیکھتا ہے کہ اس کی پکڑ نہیں ہو رہی، گرفت نہیں ہو رہی، تو سمجھتا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہوں۔ اللہ کا مذاق اس کے ساتھ یہ ہے، میں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو چھوڑے ہوئے ہے، ان کو ڈھیل دیے ہوئے ان کی سرکشی میں، یعمہون سرگردہ پھرتے ہوئے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ نے آخر میں نتیجہ بیان کیا ان منافقوں کے سارے یعنی کہ معاملات کا، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ منافق ہیں، الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ اللہ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو ایسے بیان کیا ہے کہ جیسے کوئی خریدا اور بیچے جانے والے سامان ہو، اور واقعی ہی ان منافقوں کو ایمان حاصل ہوا، ایمان کی دعوت دی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی، آپ کی طرف سے تعلیمات، آپ کی احادیث سننے کو ملی، قرآن سننے کو ملا ان کو، لیکن انہوں نے اپنی بدبختی کی وجہ سے، اپنی حماقت بے وقوفی کی وجہ سے ان سبھی ہدایت کو چھوڑ کر جو ہے وہ گمراہی کو خریدا، منافقت اختیار کی، کفر اختیار کیا، دھوکہ بازی اور جھوٹ کا رستہ اختیار کیا۔ فما ربحت تجارتہم، پس ان کی اس تجارت نے، ان کے اس کاروبار نے ان کو فائدہ نہ دیا۔ دنیا کے اندر بھی آئے دن ان کے راز فاش ہوتے ہیں اور ذلیل ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور قیامت کے دن بھی کہ جب حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں ان کی آنکھیں کھلیں گی تو اس میں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ تو فما ربحت تجارتہم، پس ان کی تجارت، ان کے کاروبار نے ان کو فائدہ نہ دیا۔ اللہ نے ہدایت گمراہی کو تجارت کا نام دیا ہے، اور واقعی بہت بڑی تجارت ہے۔ اصل تجارت ہے ہی یہی کہ جب آدمی ہدایت حاصل کر کے گمراہی سے بچ جائے، اس کو چھوڑ دے، ہمیشہ کی جنتوں کا سودا کر لے، اصل تجارت یہ ہے۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ ان منافقوں نے کہ جو گمراہی اختیار کر کے ہدایت کو چھوڑ کر جہنم کا سودا کیا ہے، فما ربحت تجارتہم، پس ان کے کاروبار نے، ان کی تجارتیں ان کو فائدہ نہ دیا، کیونکہ سب سے بڑا خسارہ کس چیز کا خسارہ ہے؟ الا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اللہ ماتا ہے کہ سب سے بڑا خسارہ کون ہے، کن کا ہے؟ کہ جو اپنے آپ کو قیامت کے دن اور اپنے اہل و عیال کو خسارہ میں ڈال دیں گے، اصل خسارہ پانے والے یہ لوگ ہیں۔ اس لیے ابن عباس ماتے ہیں اخذوا الضلالۃ وترکوا الہدی، کہ ان بے ایمانوں نے گمراہی اختیار کر دی اور ہدایت کو چھوڑ دیا۔ وما كانوا مہتدین، نہ تو ان کی کاروبار کا ان کو فائدہ ہوا جو انہوں نے کیا گمراہی لے کر، ہدایت چھوڑ کر، اور نہ ہی اس ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی پر چل کر ان کو کوئی ہدایت ملی، بلکہ گمراہ ہوئے۔ وما كانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت یافتہ تھے، اور کسی کا ہدایت کو چھوڑ دینا ہی اس کی دنیا آخرت کی سب سے بڑی بدبختی ہے، جس کا ہم نے سورۃ فاتحہ میں ذکر کیا تھا کہ کائنات کی اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے تو وہ ہدایت کی نعمت ہے، تو اس ہدایت سے محروم ہو جانا ہی دنیا کا، کائنات کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ نہیں فساد کرو زمین میں، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو صرف اور صرف اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار انہم هم المفسدون، کہ بے شک یہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا شعور اور احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جیسے ایمان لائے سچے لوگ یا صحیح صحابہ، یعنی کہ سچے صحابہ ایمان لائے ہیں، قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، تو
کہتے کہ ہم اس طرح کا ایمان لائیں کہ جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ الا انہم هم السفہاء، خبردار یہی لوگ ہیں جو بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ان کی ملاقات ہوتی ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ الگ ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے سرداروں کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا، کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ہے جو ان کا مذاق اڑاتا ہے، ویمدہم، اور ان کو ڈھیل دیتا، مہلت دیتا، بڑھاتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، جہاں پر وہ سرگرداں پھرتے ہیں، حیران پھرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت، پس نہ فائدہ دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی تھے یہ ہدایت پانے والے۔ بارک اللہ فیکم۔